ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنے، محمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا، سلطان التمش نہیں آنا۔ یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا، اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں تو ان کا بچیوں صبر کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی حضرت اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا، بنو قینقاع کو، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے، پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو مجمع میں بیان کرنے کے، جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا، خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے۔ بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو، نرم بات کرو، بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا۔ ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں۔ وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کریں، ان کو پوری سیکورٹی دی جائے، ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے، وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے، ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو، ان کو بھیجو ملک شام کی طرف، ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں، ملک شام کے اندر ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو تو۔ پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو، ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں، تم اتنے بغیرت ہو گئے ہو؟ کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے۔ سعید بن عامر الجمحی، بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا ہے، سناواں جی؟ او پچھلے نہیں بولے بھائی، پچھلے نہیں بولے۔ ہاں کر دیا جی۔ سیاست ہم نے سیاست کرنی ہے بھائی، اچھا سارے آواز سارے اچھا ہیں، ہاتھ چکو۔ ٹھیک ہے جی، جڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے، وہ حضرت آپ کو تشریف رکھتے، آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ توجہ۔ اور پہلے ہی بڑی لعنت ہے، تسی اپنا کام کرو، جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اب کام کرنے کا وقت ہے۔ باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا، سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سی، 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا۔ میں 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے، اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے، کمال والی بات۔ جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے، چونکہ ایسے ہوگا، چونکہ ایسے حالات ہیں، تو چونکہ ایسے ہیں۔ مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر۔ مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے 8 بجے کی، مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر۔ انہوں نے موقع دیا، پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، 11 بجے پھر جانا ہے۔ میں جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے، انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ میں کہا محمد عربی کے شعر آ گیا، کیا ہوا پتر؟ ہاں جی، 3 بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نسے، کی ہویا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، باہر تو ہو رہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا،
کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ. جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا، ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا، اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی، واقعی نہیں آئی. آج میں ایک حدیث پاک پڑھی ہو، میں سارے نو سنا گا. یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی، ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی. شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں، ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا. حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے. آگے پھر انہوں نے بات کیا کی، میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا، دوبارہ بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا القى المشرکین فی، اور میرا مقابلہ لقی القى ملاقات، میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ، دن پھر آ گیا جنگ والا، تو لیرین اللہ ما اصنع، پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور کبھی آوارہ و بے خان معاشق، کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، اس نے کو پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مولا علی کو پوچھا حضور کیویں چلنا ہے، مولا علی خود چلے، فرمان الذی سمتنی امی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں، آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے، ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں، آج حضور کا راستہ نہیں روکنا، ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں. کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو. میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو، رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو، صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہو، تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے، اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، رسول اللہ آ رہے ہیں، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی. میرے حضرت عمر فرمانے لگے یابن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں. میرے آقا نے فرمایا خلی عنہ عمر فلا یاسرع عنده فلا یاسرع فیہ من وقت نبل. فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شعر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے. برنے دو کیوں جی. یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داکت علیہم ساعت الارض وعاداہم ملاء السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزہرب علی الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاخ قریش فقات الفقائی فی اکف الامائی فنہینہو فینہو اسد. میں چپ اس واسطے کر جانا بھئی تسی سن بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں جی آج بھی سن بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسی باتیں کر رہا ہوں. گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں تے نکلے. کیوں جی دھوں بھی نکلے تے نال پھر قصیدے بھی لکھن تے پھر نال روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ عرض بھی کرن روکیے روکیے. فنہینہو فینہو اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء. حضور روکیے روکیے یہ تو بفرا ہوا شعر ہے. یہاں کہ بفرا ہوا گدڑ بھی کدی بکھرا ہوتا، شعر ہی بفردا. کیوں جناب ایک کو گل کیتی حضرت سعد بن عبادہ، جنانی آ گئی سامنے، ارتجت آل مکہ تھا، پورا مکہ ہل گیا. آج کروں کی ہے محمد عربی دے غلام، اور میں کروں کہ آج چھڑنا ہی کسی نے کرنوں کی ہے.
اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا. میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. کچھ نہیں کہتے کا کیا مطلب؟ ہاں جی میرے آقا مولا اپنی اشانہ خود بیان فرمائیاں. عن محمد ابن جبیر ابن مطعب عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. یہ حضور نے اپنی شان. کیوں جی حضور اپنی شان؟ حضور تو کفر مٹانے کے لیے ہے کہ کفر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے؟ ماہی ہے نا جی. ماہی کا معنی مہا یمحو معنی مٹا دینا. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. ہم مانگیے مذاہب کے بچوں حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. کیوں جی بس اتنی بات. لو جی مولانا غلام غوث صاحب کہتے ہیں او حضرت سعید بن عامر الجمحی والی گل کروں. لو جی حضرت فاروق اعظم اے پکڑ لو تو میں ذرا روشن چراغ, اے روشن چراغ ہے بھائی. نشتر پارک بھی روشن ہے دینا, پاکستان بھی دینا روشن, دنیا بھی دینا روشن, قبر بھی دینا روشن, تے حشر بھی دینا روشن. میں اور تفصیل کر دوں. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. حضور اور تے کچھ نہیں سی. جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمبی پہ گئی سی. مصلحتوں کا شکار لوگ ہوتا ہے. کسی نے مسجد بنائی بچائی, کسی نے اپنی خانقاہ بچائی, کسی نے مدرسہ بچایا, کسی نے اپنی امامت بچائی. حضور اس وقت میں طارق لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا. توجہ جی. حضرت فاروق اعظم مضبوط پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں. فاروق اعظم کا فرمان اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو. فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کی رعایا اس کی وجہ سے بدبخت ہو جائے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی گیند سے کھیل رہے ہیں, اور واسقف البحرین قائد, اور بحرین کا پادری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. فوقات القرۃ علی صدرہا, گیند جا کر پادری کے سینے پر لگی. فاخذا فجعلوا یطلبونها منہ, بچے اٹھے اور کہنے لگے گیند دے دو. فابا, انکار کر دیا. فقال غلام منہم سالتک بحق محمد الا رددت علینا. ایک بچہ اٹھا, وہ کہنے لگا تو اگر بچہ سمجھ کے نہیں نہ دیتا ہمیں, ہم تمہیں اپنے نبی کا واسطہ دیتے, گیند واپس دے دے. فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ, اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور کے خلاف بات کر دی. فاقبلوا علیہم بسوالجہم فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ. بچوں نے یہ نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر کیس رجسٹرڈ کروائیں. بچے وہی ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے. فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ. بچوں نے اتنا مارا وہ لعنتی مر گیا. واقعہ بہت بڑا ہو گیا. بچوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا, وہ بھی اس دور میں لے لیا جہاں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا تھا, جہاں عورتیں بچوں کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑی ہو جائے, میں بچے بیچتی ہوں, میرے پاس بل نہیں ہے پیسے دینے کے لیے. یہ دور تو نہیں ہے نا. بچے گجرانوالے کی نہر لاہور کے دریا اس بات کے گواہ ہے. دریائے راوی سے پوچھو آج تک تو نے کتنی عورتوں کی خودکشیاں دیکھی پانی میں. گجرانوالے کی نہر سے پوچھو کتنی دنیا نے یہاں خودکشی کی. ٹرین کے پہیوں سے پوچھو کتنے بچوں عورتوں نے تمہارے نیچے سر دیے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم. ہاں جی اس دن پتہ چلے گا. آج جو بات جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا ظالموں کے ساتھ, میرے آقا نے اتنا ہی پوچھ لیا, بتاؤ عشق رسول کے دعوے کرتا تھا اور میرے ظالموں کے لیے مورے لگاتا تھا. یا رسول اللہ میں کدھر جاتا؟ میرے آقا فرماتے جدھر میرے غلام جا رہے تھے تو ادھر جاتا. تو کدھر جاتا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کبھی تو نے آگ بھی منہ میں ڈالی تھی؟ نہیں حضور, آگ تو جلا دیتی تھی. تو فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا میرے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ایمان بھی جلتا تھا. یہ باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک کیڑا عشق رسول ہے
کہ بندہ کہ جی میری مجبوری ہے، مجبوری سے کبھی آگ کھائی ہے کسی نے؟ پیشاب اپنا اٹھا کر کھایا ہے مجبوری کی وجہ سے؟ صرف مجبوری یہ رہ گئی کہ گستاخوں کے ساتھ تو نے کھڑا ہونا ہے؟ بتا تیرا ایمان کدھر گیا اس وقت جب تو آدمی کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو جائیں، اس امت کے بڑے بڑے قاری بھی شہید ہو جائیں، جرنیل بھی شہید ہو جائیں، ہاتھ بھی لوگوں کے کٹ جائیں، نابینے بھی چلے جائیں، اور تو آج ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اگر مگر کی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے، 86 سالہ بوڑھے بھی چلے گئے، ہمارے بوڑھے صرف قبلے دیکھنے کے لیے رہ گئے۔ بتاؤ قیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی کرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑھا 86 سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تو نکل کر چرنگی پر بھی بوڑھے نہ آیا۔ یہ بوڑھے کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے، تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑھے صحابہ کو پیش کر دیا، نابینے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا، یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب حیدرآباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے۔ یہ پھر قیامت والے دن کیوں جی؟ ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں، قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا، تو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میرے نواسے سے زیادہ تیرا خون قیمتی تھا۔ آج اس جواب اگر کسی کو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس جواب کی تیاری کرو۔ وہ ہمارے عالم لوہار صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گراتے رہے، بیچتے رہے، جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہے۔ اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا، یوسف تو یہ بیٹے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قبر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیا نو۔ اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی۔ اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے، تو بڑا مصروف آدمی تھا، اب بلا ان کو جن کے لیے تو نے سارا کچھ کیا، پھر بتاؤ کیا بنے گا اس دن۔ آج لے ان کی پناہ، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے۔ سیاست ہو، سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدا جدا ہے ہی نہیں۔ اقبال کہتا ہے توجہ، گورنر عبد الصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے، قرآن پڑھتی تھی تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے، زیب النساء۔ اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی۔ اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ کیوں جی؟ اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے۔ تو ہماری بچیاں دوپٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے چیخنا ہے، ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے۔ تلواریں ملتی ہیں نا بازاروں سے، جب ہر گھر میں قرآن کے ساتھ تلوار، وہ فیشن جو ہوتی ہے، ابھی تو پریشان بھی کیا ہونے لگا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، مضبوط پاکستان بننے لگا ہے۔ کیوں جی؟ جب کفر کو پتہ چلے گا نا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اوباما اور ٹرمپ سارے مر جانے، فرشتوں نے آ جانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں سچی آپ کو بات بتا، ان کا ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی، ام عمارہ بھی آ گئی، ام عامر بھی آ گئی، حضرت خنسا بھی آ گئی، ام خلاد بھی آ گئی، حضرت صفیہ بھی آ گئی۔ کیوں جی؟ انس بن نضر کی ہمشیرہ بھی آ گئی۔ بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھے گی نا ساتھ تلوار رکھ کے، اس دن امت مسلم ایسے اوپر چل جائے گی۔ مولوی خادم کو حق نہیں پہنچتا یہ تلوار نہیں چلا سکتا، تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے۔ میری بازو میں طاقت نہیں ہے نا، میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ اب بتائیں جی، آپ کے بابا جی نے 11 سال جلاوطنی، جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا،
11 سال جلا وطنی جیل کی 11 سال جلا وطن بندہ رہے، پھر ختم نبوت کی خاطر پھانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا جان. ہاں جی، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے عیسائی ہو جا، تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو، آدھی نہیں پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے. آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. توجہ، جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا، آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے. اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے، اس کو واپس لاؤ. واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا، وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی. آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں، پنجابی آ گئی، ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانیں ہوتی، پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتا، مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا، ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان. وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو، جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس. اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات. یہ ہے مسئلہ. ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں ہو. نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہوں تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے. کہا نہیں چس نہیں آئی، چس نہیں آئی. حالات کب ٹھیک ہوئے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں. اب اٹھے اور 2018 انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسے ہوگا، سرحد میں بھی ایسے ہوگا. ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے، ناموس رسالت پر الیکشن لڑنا ہے. بلوچستان بھی ہوگا انشاءاللہ، سب جگہ ہوگا. نعرہ ہی لگنا ہے. نعرہ صرف آپ نے لگانا ہے، فرشتوں نے آ جانا ہے، آ جانا ہے. ہاں جی توجہ. ہاں مولانا وزیر صاحب 11 بسیں لے کر آئے، 11 لے کر مولانا وزیر بلوچ صاحب 11 بسیں لے کر آئے بلوچستان. وہاں بھی یہی ہونا. لبیک کا نعرہ آپ نے لگانا ہے، گلی گلی لگانا ہے. اسی نعرے کی پاور ہے، اور اسی نعرے کی پاور پر صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈالے. اسی نعرے کی پاور میں صحابہ میدان بدر میں گئے. اسی نعرے کے پاور میں ابھی غزوہ خندق سے واپس آئے تھے، سامان بھی نہیں اتارے تو اللہ کا حکم آ گیا بنو قریظہ کی طرف چلیے. تو کسی سے میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح کہ جبریل فَإِنَّ أَصْحَابِي فَإِنَّ فِي أَصْحَابِي جُودًا، فرمایا میرے غلام تھکے ہوئے آئے ہیں، لَوْ أَنذَرْتَهُمْ أَيَّامًا، کچھ دن ان کو اور مہلت دے دیں، یہ تھکاوٹ تو اتار لیں. جبریل کہنے لگے نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. کیوں جی اسلام تو سون بھی نہیں دینا چلیا، تو کیڑے آرام کر رہے ہو؟ اسلام تو خندق تو واپس آؤ تو قریظہ دی طرف پھر ٹور دینا ہے. غزوہ خندق کے غزوہ احد کے زخم 70 لگے ہوئے. حضور فرماتے ہیں صبح پھر چلیے. ابھی پٹی بھی صحابہ نے نہیں باندھی تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور پٹی تو باندھنے دے، تو کون سے آرام کر رہا ہے؟ کتنی صدیاں اور گزارے گا؟ 70 سال تو گزر گئے، کتنی صدیاں اور گزارے گا؟ نظام مصطفیٰ کون دیکھے گا؟ اس کے لیے آج اٹھو. اسلام آرام نہیں کرنے دیتا. 70 زخم لگے ہوں تو پھر چلوا دیتا ہے. چلیے جی چلیے. تو صحابہ نے یہ بھی خون بہ رہا ہے پھر بھی چل پڑے. تو اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. میرے حبیب یہ آپ کے کیسے غلام ہیں، مجروح اور زخمی ہونے کے بعد پھر چل پڑے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، میں راتی بھی نہیں ستا، سویرے آ کے کراچی ستا. تسی تو کراچی ستے ستے آ کے تھک گئے ہو. اینج پڑھنا ہے پتہ لگے سمندر نو بھی کوئی لہراں جوش آوے. تسی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے،
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ساڈے وہ مولانا بشیر صاحب سن سائیوال والے، وہ کہندے برسی تے کی کرسی، مودودی دی برسی مناندے سن نا، تو کہندے سن ساڈے تے بزرگاں دے ہوندے عرس، برسی تے کی کرسی بھائی، ہمارا ہوتا ہے عرس، غازی صاحب کا مبارک عرس ہوگا، برسی تے کی کرسی، برسی نہیں عرس ہوگا. ہاں جی. اور اخبار نے کہا کہ ان کو ولی بنانے کی تیاریاں ہو چکی. میں نے کہا ذلیل کے بچوں، ہم نے ولی کہاں بنانا ہے؟ بابا پیر جماعت علی شاہ 6 لاکھ بندوں کی موجودگی میں علم الدین کے پاؤں چومے، سید ہو کر بوڑھے ہو کر. ہم نے ولی کیا بنانا؟ ولی تو ہمارے بزرگ پہلے بنا گئے. انہوں نے علم الدین کے پاؤں چوم کر بتایا، میں بوڑھا سید ہو کر ترخان دے پتر دے پیر تاں چومنے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے دیتا. یہ میڈیا والے اگر نہیں سمجھ آتی نا تو اس شعر کسی سے ترجمہ کروا لیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. جائے کہ زاہدہ، میں ترجمہ اس واسطے نہیں کر رہے، میڈیا والے کر رہے. جائے کہ زاہدہ بازار اربئی رسن، مست شراب عشق بجا کا ہمی رسد. ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ نہیں کرنا، صرف میڈیا والے دے کرنے. ممتاز قادری کی تم ولایت کی باتیں کرتے ہو، بات تو بہت آگے چلی گئی، بات تو بہت آگے چلی گئی. تم کہتے جی یہ ترقی پسند، ترقی پسند کا پیشاب پینے والے کو ترقی پسند کہتے ہیں. ترقی پسند وہ ہوتا ہے جس کو قرب رسول حاصل ہو. اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، پکی بات ہے. اس کا عبدالستاریدی کا جنازہ کدھر ہوا؟ ادھر ہی، جہاں آپ کا مکان تھا ادھر ہوا، نیشنل اسٹیڈیم کے قریب. 5000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے. پورا ایک ہفتہ روتے رہے. اوباما بھی کہتا رہا انسانیت کا مسیحا چلا گیا، اسپروں کی گولیاں دینے والا چلا گیا، مردوں کی ہڈیاں سمیٹنے والا چلا گیا، مردوں کو کفن اتارنے والا چلا گیا. پوری دنیا میں شور پڑا رہا، یہ شور پڑا رہا، اور سلوٹ مارے. میں نے کہا دیکھو، کم از کم اس کو بوڑھا باپ سمجھ کر کہ اسے پاؤں چوم دیتے، لیکن سلوٹ تم نے ضرور مارا، پاؤں نہیں چومے. تو پیر جماعت علی شاہ نے 17 سالہ بچے کے پاؤں کیوں چومے؟ یہ کائنات میں محمد عربی کی ناموس کے سر. ہاں جی بالکل، ہاں جی. مولوی خادم نے اپنی پگڑی اتار کر ممتاز قادری کے پاؤں پر کیوں رکھی؟ محبت تو یہ ہوتی ہے نا. ہاں میں نے کہا کائنات میں اگر کوئی بوڑھا سید بھی پاؤں چومتا ہے تو اسپروں کی گولیاں دینے سے نہیں چومتا، کفن دینے سے نہیں چومتا، صرف ایک ہی بات سے چومتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. توجہ، غازی تیرا نام رہے گا، مضبوط پاکستان، مضبوط پاکستان، پناہ بھی پاکستان ناموس رسالت پر ہے اور مضبوط بھی ناموس رسالت پر ہے. علامہ اقبال اور علم الدین کے جنازے میں نہیں کھڑا ہوا، کھڑا ہوا. اور مقدمہ کس نے لڑا؟ غازی علم الدین کا. بس بانیان پاکستان جو ہے وہ ناموس رسالت کے محافظ بھی ہیں اور غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میڈیا والے حضور کے غلام ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اگر وہ چاہتے ہیں تو میں ان کی جوتے بھی پالش کر لیتا ہوں. چلے ہو تو گال ہی کوئی نہیں، گال ہی کوئی نہیں. ہم نے محبت صرف ایک وجہ سے کی ہے، حضور کی وجہ سے کی ہے. میں نے تو سب کو کہا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو بھی کہا تھا. میرے آج راہیل شریف صاحب دے کوٹھی دے باہر میں بیٹھا ہونا سی، جوتیاں پالش کر رہے ہونا. جنرل صاحب دی ساری زندگی میں جوتیاں انہاں دیاں پالش کرنی. غازی صاحب کو آزاد کر دیتے، واللہ میں نے بیٹھنا سی، سب چھٹ کے بیٹھ جانا سی، جنرل صاحب دی جوتیاں صاف کر کے. لو حضور تشریف لائے، دنیا آج پوری دنیا بھی گر جانا سی. او صلاح الدین ایوبی کا نائب آ رہا ہے، او محمود غزنوی کا جانشین آ رہا ہے، شہاب الدین محمد غوری کا نائب آ رہا ہے جس کے شیخ الحدیث بھی جوتیاں صاف کر رہا ہے. بات تو بڑی تھی لیکن گل وچ ہو رہے ساڑھے واسطے تے اتنا ہی سی. پگڑیاں بھی اسی دے دینیاں سن،
جتیاں بھی پالش کر دی، یہی ہے ہمارے. اگر کوئی عزت کرانا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، حضور سے پیار کرے. اور جی کوئی گل رہ گئی؟ ہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اچھا جی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمانہ دی بیٹی. بھائی مسلمانہ دی بیٹی نہیں، ہاتھ کھڑے کرو نا یار. اس کو فی الفور رہا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حکمرانوں کو خط لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ خط ہی نہیں بلکہ اس پر کھڑے ہونا چاہیے. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر سید زمان جعفری صاحب کو وزارت عظمیٰ دے دو. بالکل اے ساڑھے شاہ جی نو صدارت دے دو، اینہ نو وزیر خارجہ بنا دو. بالکل حضور دے درد گل کر سکتے ہیں. غلام بھی کدی غلام گل کر سکتا، آزاد بندہ گل کر سکتا. جو کسی کے در کی روٹیاں کھانے والا ہو وہ نہیں بات کر سکتا. کرو مدحائل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین. اے میں نے ڈائری دینا مدنی صاحب دا بھی کوئی آرڈر ہے؟ مدنی صاحب دا کیڑا آرڈر ہے جی؟ اچھا شاہ جی مجذوب شاہ صاحب بھی ہے، مفتی راشد القادری، علامہ فاروق الحسن، کی نام ہے انہاں دا، تابانی صاحب، ساری آئے جی. نام لینا اے جڑے تسی کراچی دے علماء ہو نا، تسی پریشان نہیں ہونا، یہ میرا نام نہیں آیا. جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کو جور ہے. تسی تو میزبان ہو نا یار. علامہ کی نام ہے انہاں دا؟ احمد رضا قادری. علامہ ابرار احمد کی جماعت اہل سنت دے. سار میں جڑا ناراض ہونا ہے بھائی پہلے میرے کو نام لکھا کے اپنے نام لے لو. ناراض نہیں ہونا کس. میں واللہ ٹھیک ہوا تو میں اتنے بیٹھا، بلکہ میں لوگوں دی جتیاں سمیٹا. یار تسی آئے ہو حضور دے غلام ہوئے، کیا بات ہے تھوڑی. سارے بولو بھائی، سارے بولو. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ جی، ہمارا کسی سنی عالم سے پیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہووے سنی بس. سنی کسے کہتے ہیں؟ جو شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محقق اعلیٰ حضرت بریلوی کے عقائد و نظریات پر قائم ہے. جی امام ربانی لکھیا یہود و نصارہ نہ یاری نہیں لانی. جے مجبوری کتے بولنا پوے تے اتنی مجبوری جے میں لیٹرین جانا مجبوری، ایویں یہود و نصارہ نہ گل کرنی مجبوری. جیڑا لیٹرینی تعلق رکھدا ہے کافر نہ سی اودے نال. لیٹرین کوئی بندہ بیٹھ کے سنگدا ہے بھائی میں کیڑی کستوری سٹی ہے، یا انہوں جفے پاندا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے کسی سے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کو اپنا بہن بھائی اور اس کو اپنا سجن اور متھے چومدا ہے پھر ساڑھوں دینا کوئی تعلق. ہاں لیٹرینی تعلق اگر کسی کافر سے ہے تو ہونا چاہیے. امام ربانی لکھیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے نظریات تے قائم ہوئے، اعلیٰ حضرت بریلوی دے نظریات تے قائم ہوئے. ساڈا سی انہاں سنیاں دے علماء دے بھی تے مشائخ دے خادم، کوئی اختلاف نہیں ساڈا. اگر کسی دے ویسے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، پیڑاں ہور تے دوائیاں ہور، یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. اگر پیٹ کا درد ہو تو سر والی کو گولی دے دے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے؟ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. بالکل ہم پکے سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کو ماننے والے ہیں. سب سنی جماعت. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہے، اور اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے. ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے. ہمارا مقابلہ اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے. بس ایجنسیاں یہ بات نوٹ کریں. جلو تسی مسلمان ماما دے دودھ پیتے ہیں، تسی ساڑھے نال کھڑے ہو. تواڑیاں ماما لبیک دے نعرے لائے، تسی ساڑھے نال کھڑے ہو. ہر چیز مجبوری تنخواہیں نہیں ہوتی. ایک مجبوری قبر میں بھی آنی ہے، ایک مجبوری حشر میں بھی آنی ہے.
اتنی تو چیزیں لے کر جاؤ حضور، ہم نے نوکریاں نہیں دیکھی، جب آپ کی بات آئی تو ہم نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ نوکری کیا چیز ہے، لاکھوں باتیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس واسطے ہمارا کسی سے کوئی بات نہیں، لیکن حضور کی غلامی میں آئے، فوج کی نگرانی میں انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ سب مطالبہ کرتے ہیں، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی غنڈا، کوئی بدماش، کوئی بتے خور، ہاں نگران حکومت بھی بندے نے پترالی ہوئے نا، مڑ کے انہاں وچوں جناب او تو جناب میک اپ کر کے جناب حضرت جی جنے میک اپ کر کے آئے تازہ تازہ۔ میک اپ ہمیں نہیں چاہیے، بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا، نہ جیسے ابو جہل بدلا تو پھر کیا بدلا، ایسے۔ لو جی مردم شماری تو میں پہلے بات شاہ جی نے بھی کر دی، ہاں مردم شماری صحیح انداز میں ہونی چاہیے۔ ایک بندہ ہوئے 500 بندہ رجسٹرڈ کرائے، ان تے نہیں ہونے بھائی، اتنے تے مطلب جمع